مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعبدوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. یہ احادیث جو پچھلے ہفتے سے چل رہی ہیں وہ اپنے نوکروں اور ماتحتوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے اس کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر مشتمل ہے. اسی سلسلے میں ایک روایت یہ ہے، یہ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، ان کا یہ قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا جاتا تھا، یعنی ہمارے اساتذہ صحابہ کرام ہمیں اس بات کا حکم دیتے تھے، اور صحابہ کرام ظاہر حکم اپنی طرف سے تو نہیں دے سکتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اس کی بنا پر یہ حکم دیا، یہ تعلیم دی. تعلیم یہ دی کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نوکر سے کہ تصرف میں رہنے والے سامان پر مہر لگا دیا کریں اور اس کو ناپ کر اور گن کر رکھا کریں. مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تالے میں رکھ دیا جائے، ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ دوسرا کوئی اس کو تصرف نہ کر سکے. تو جو سامان حفاظت کا ہے اس سامان کو تالے میں رکھیں اور گن کر اور تول کر رکھیں. دو وجہ سے یہ حکم دیا. ایک وجہ تو یہ کہ اگر سامان چیزیں کھلی پڑی رہیں گی تو نوکروں کی عادت خراب ہونے کا اندیشہ کہ وہ بلا اجازت خود استعمال کر لیں، ان کی عادت خراب ہوگی. جب انسان ہے آخر سامنے پڑا ہوا ہے، پڑی ہوئی چیزیں، اب دل میں خیال آ گیا کہ لاؤ چلو اس کو استعمال کر لیں، تو وہ استعمال کرے گا. تو تم نے کھلا چھوڑ کر ایک طرح سے اس کو وہ سبب بن گئے اس کے ناجائز استعمال کرنے. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر بالفرض کوئی چیز کم ہو گئی تو فوراً دل میں بدگمانی پیدا ہوگی کہ دیکھو یہ نوکر نے لے لی ہوگی. اور یہ دن رات ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کہ جہاں کوئی چیز کسی گھر میں غائب ہوئی یا کم پائی گئی تو سب سے پہلے نوکری کی شامت آتی ہے کہ ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ اس نے لی ہوگی، اس نے چوری کی ہوگی، تو ایک بدگمانی پیدا ہو. تو کیوں ایسا موقع فراہم کیا جس میں کہ کسی مسلمان کے خلاف بدگمانی پیدا ہو؟ اس واسطے فرمایا کہ ناپ تول کے رکھو. ہوتا یہ ہے کہ جب ناپ تول کے نہیں رکھا، اب دیکھنے میں چیز کم لگ رہی ہے تو اب دل میں گمان پیدا ہوتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ نوکر نے لے لی ہوگی. اس کے برخلاف اگر گن کر تول کر رکھی ہے تو پھر اس بدگمانی کی گنجائش نہیں رہتی. تو ایسے مواقع سے پرہیز کرنے کی تعلیم دی گئی جس میں یا تو نوکروں کی عادت خراب ہو یا ہم خود بدگمانی میں مبتلا ہوں. ایسا انتظام کیا جائے. یہ حاصل ہے اس حدیث کا.
لا الہ الا اللہ۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صاحب حقداروں کو ان کا حق پہنچاؤ، حقداروں کو ان کا حق پہنچاؤ، یہاں تک کہ بغیر سینگ والے جانور کے لیے سینگ والے جانور سے بدلہ دلایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بندوں کے جتنے حقوق تمہارے ذمہ واجب ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کا، کسی بندے کا حق تمہارے ذمہ رہ جائے، کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ جل جلالہ تمام مخلوقات کے درمیان انصاف قائم فرمائیں گے، اور انسان تو انسان، جانوروں سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہے، جس کو تعبیر کیا کہ سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مار دیا، تو اس سے بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ تو جب جانوروں سے بدلہ دلایا جائے گا تو انسانوں کا بدلہ تو بدل کا اولا، اس واسطے کہ جانور تو شرعی اعتبار سے مکلف نہیں ہے، لیکن انسان مکلف ہے، حلال و حرام کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد کی گئی ہے، جانوروں پر اتنی عائد نہیں کی گئی۔ تو چونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جبکہ کسی شخص کے، کسی بھی انسان کا اگر کوئی حق کسی دوسرے کے ذمہ واجب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حق اس سے دلوائیں گے اور بدلہ لیا جائے گا۔ یہ بدلہ رک نہیں سکتا، یہ بدلہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس کا حق ادا نہ کر دو یا وہ صاحب حق تمہیں معاف نہ کر دو۔ لہذا بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بہت خیال رکھو۔ یہ ارشاد ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ دین نام صرف عبادات ادا کر لینے کا نہیں ہے، بلکہ عبادات جو حقوق اللہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی، اس کا اہتمام بھی ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ بلکہ حقوق العباد کا معاملہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ حقوق اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے آدمی توبہ کرنے کی، تو جس وقت توبہ کر لے گا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے حقوق معاف فرما دے، سوائے ان کے کہ جن کی تلافی ممکن ہے، مثلا نمازیں رہ گئی ہیں تو معاف تو ابھی کر دیا، لیکن جو نمازیں رہ گئی ہیں ان نمازوں کی قضا واجب ہے، زندگی بھر کرتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے اس غلطی کو کہ نمازیں وقت سے قضا کی گئی، توبہ کر لی، نادم ہو گیا، شرمسار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو کے گڑ گڑا کے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لی، تو انشاءاللہ معافی تو ہو جائے گی بشرطے کہ اس کی قضا بھی کرتا رہے۔ اور اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو سرزد ہوا ہے خالص اللہ کا حق تھا، 70 سال سے بھی کوئی گناہ کرتا آیا ہو، لیکن ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچے دل سے کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف فرما دے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم، کہتے ہیں میرا بندہ جس وقت بھی لوٹ کے آ جائے میرے دروازے کھلے ہیں، جس وقت بھی لوٹ کے آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دروازے کھلے ہیں جب تک کہ موت کے سکرات طاری نہ ہو جائیں، نظر کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دیتا ہوں۔ تو جس گناہ سے بھی حقوق اللہ سے متعلق توبہ کی توفیق ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے معاف کر۔ لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نری توبہ سے معاف نہیں ہوتا،
کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا، کسی کو جسمانی طور پر نقصان پہنچا دیا، کسی کا دل توڑ دیا، دل شکنی کر دی، گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا، غیبت کر لی، یہ سارے حقوق العباد ہیں۔ ان حقوق العباد سے کی معافی کا راستہ صرف توبہ کر لینے سے نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کہ توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی یہ میرے بندوں کا حق ہے، میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرے بندے معاف کریں۔ لہذا آخرت میں جب جائے گا تو بوال لے کے جائے گا جب تک کہ اپنے اہل حقوق کے حق ادا نہ کر دے یا معاف نہ کرا لے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرے تو ادن الحقوق الی اہلھا، تمام حقداروں کے حقوق ان کو ادا کر۔ لحاظ رکھو کہ ایک پیسے کا بھی معاملہ کسی کا اپنے ذمے نہ رہے، کسی کی جان، کسی کی مال، کسی کے آبرو، اس کا کوئی معاملہ مجھ سے متعلق نہ رہے۔ یہ فکر فرمایا کہ ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے کہ وہ یہ فکر پیدا کرے۔ اور اسی واسطے ہمارے بڑوں کا ایک بڑا اچھا طریقہ تھا کہ جب کسی آدمی سے جدا ہوتے تو کہتے بھائی ہمارا کہا سنا معاف کر دینا، ہمارا کہا سنا معاف کر دینا۔ یعنی اگر ہم نے تمہارے کہہ کر تمہارے کوئی دل شکنی کی ہو، کوئی ایسی بات کی ہو جس سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی یا تمہارا حق طلب ہوا تو اس کو معاف کرا لینا۔ تو اگر وہ معاف کر دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ اور خود حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ سارے صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی نہ جانے کتنے انسانوں کے حقوق ہر انسان کے ذمہ متعلق ہوتے ہیں، تو میری زندگی میں آپ سب لوگوں کا مجھ سے تعلق رہا، تو اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ رہ گیا ہو تو وہ بتا دے مجھے، میں اس کو ادا کر دوں۔ اگر کسی کو میں نے کوئی تکلیف پہنچائی تو آج میں عام اعلان کرتا ہوں کہ اگر وہ اس تکلیف کا مجھ سے بدلہ لینا چاہے میں بدلہ دینے کو تیار ہوں، اگر اس کا کوئی معاوضہ لینا چاہے تو میں معاوضہ ادا کرنے کو تیار ہوں، اور اگر معاف کرنا چاہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ہر انسانوں کی خیرخواہی میں ان کے لیے اچھا طلب کرنے کے اندر، دعائیں کرنے میں، کوشش کرنے میں گزرا، وہ بھی کھڑے ہو کر مجمع عام میں اعلان فرما رہے کہ قبل اس کے آخرت میں وہ انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی عدالت قائم کرے، اس سے پہلے میں یہ اعلان کرتا ہوں کوئی اگر بدلہ لینا چاہے تو لے لے مجھ سے۔ یہ اعلان فرمایا صحابہ کرام کے سامنے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے میری پشت پر مارا تھا تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد تو آتا نہیں کسی کو مارنا، لیکن اگر ہو سکتا ہے مجھے یاد نہ رہا ہو تو چلو میری کمر حاضر ہے، بدلہ لینا چاہتے ہو تو میری کمر حاضر ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ وہ جب واقعہ پیش آیا تھا تو میری کمر پر کپڑا نہیں تھا اور آپ کی کمر پر کپڑا ہے، لہذا بدلہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا اس کپڑے کی حالت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں کپڑا ہٹا دیتا ہوں کمر پہ سے۔ کپڑا ہٹا دیا، وہ آئے پیچھے کی طرف اور درحقیقت ان کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جو مہر نبوت تھی اس کی زیارت کرنا چاہتے تھے اور اس کو بوسہ دینا چاہتے تھے۔ تو پیچھے سے آئے
اور آ کر مور نبوت کو بوسہ دیا، کہا کہ اصل معاف فرمائیے گا، میں نے یہ ہیلا صرف آپ کی مور نبوت کو بوسہ دینے کے لیے کیا تھا کہ جو اور کبھی موقع ملے نہ ملے، اس وقت یہ موقع مل رہا ہے تو بوسہ دے لوں۔ تو غرض یہ کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری امت کے سامنے مجمع عام یہ اعلان فرمایا۔ تو بتاؤ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یہ اعلان تو ہمہ شمار کس شمار کردار میں ہے؟ اس واسطے بزرگوں کا معمول رہا، بزرگوں کا معمول رہا۔ حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ ایک اعلان اشتہار شائع کیا تھا اپنی زندگی میں کہ بھائی کسی کے ذمے میرا کوئی حق رہ گیا ہو تو میں اس کو ادا کرنے کو تیار ہوں، اور اگر کسی کا کوئی جانی مالی حق ہے تو ادا کرنے کو تیار ہوں، جانی حق ہے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، ورنہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ اعلان کر کے سارے میں اپنے سارے ملنے جلنے والوں کے پاس بھجوایا تھا۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بھی مرض وفات میں مجھ سے یہ مضمون لکھوایا، کچھ تلافی معافات کے نام سے، اور وہ سارے اپنے اہل تعلقات کے پاس بھیجا، ان سے معافی طلب کی۔ تو جس شخص کو فکر ہو اس بات کی کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ جل جلالہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا وہ دیکھے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا تو وہ دیکھے گا۔ سب کچھ ووجدوا ما عملوا حاضرا، فرمایا قرآن کریم میں وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ عمل کیا ہے دنیا میں وہ سب آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گا، وہاں پر ایک ایک چیز، ایک ایک عمل، ایک ایک سلوک جو کسی کے ساتھ کیا گیا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو جب وقت آنے والا ہے تو اس سے پہلے اول تو کوشش کرو کہ کسی کا حق اپنے ذمے رہے نہیں، کسی بھی طرح حق تلفی نہ ہو کسی انسان، اور اگر اندیشہ ہے تو معافی طلب کر لو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے متعلقین میں سے اگر کوئی شخص، یعنی مریدین میں سے اگر کسی شخص کے بارے میں مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس نے اپنے معمولات میں کچھ کمی کر دی، یعنی جو وظائف بتائے ہوئے ہیں تسبیحات وغیرہ اس میں کمی کر دی یا چھوڑ دیا، ناغا کر دیا، تو دکھ ہوتا ہے، لیکن بہرحال سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تلافی کی توفیق دے دیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے کسی دوسرے کا حق مارا ہے، چاہے مالی چاہے جانی، دوسرے کا حق مارا ہے، تو بس کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں اس سے مجھے نفرت ہو جائے، اس سے مجھے نفرت ہو جاتی ہے، اور اس واسطے فرماتے تھے کہ بھائی بہت صوفی خانقاہی بننا ہو تو کہیں اور چلے جاؤ، آدمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ، یہاں تو آدمی بنانے کی تربیت ہوتی ہے۔ کہیں بزرگ بننے کا خرچ ہو تو کہیں اور چلے جاؤ کسی اور جگہ، باقی یہاں تو آدمی بنایا جاتا ہے، اور آدمی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا حق سمجھے، آدمی دوسرے کا حق سمجھے، دوسرے کا حق کیا۔ بعض حضرات کی خلافت ہے سلب فرمائے، ایک خلیفہ تھے حضرت کے باقاعدہ خلافت دے دی، حضرت کے خدمت میں ایک دن آئے، صبر کر کے چھوٹے بچے کو لے کے آئے ساتھ، جب دعا کے لیے لایا ہوں، کہا کتنی عمر ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی عمر 13 سال ہے۔ تم جس ریل میں سفر کر کے آئے تو اس کا ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ کہ جی آدھا لیا۔ آدھا کیوں لیا؟ 12 سال سے زیادہ کا ٹکٹ پورا ہوتا ہے تو آدھا کیوں لیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو ہو تو گیا ابھی 13 سال کا، لیکن دیکھنے میں بالکل چھوٹا ہی لگتا ہے۔ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اب تک آپ کو طریق کی ہوا بھی نہیں لگی، طریق کی ہوا بھی نہیں لگی، لہذا خلاف سب کرے کہ اب جو میں تم کو اجازت دی تھی
بحث تلقین کی وہ واپس لیتا ہوں. اس واسطے کہ معلوم ہوا کہ ابھی تک تاریخ کا پتہ بھی ہوا بھی نہیں لگی. اب بتائیے لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے بعد جائیں گے تو وہاں جا کے کچھ تسبیحات اور آپ سیکھیں گے, وظائف سیکھیں گے, اور یہاں اس پر نکیر ہو رہی ہے, اس پر معاملہ ہو رہا ہے کہ ٹکٹ پورا لیا کہ نہیں لیا. یہ تربیت ہو رہی ہے. بتلانا یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں نے دین سے خارج ہی کر لیا کہ یہ اس کا بھی کوئی دین سے تعلق ہے اور تصوف سے تعلق ہے. حقوق العباد کو اپنی فہرست سے خارج ہی کر ڈالا. حالانکہ یہ زمانہ انگریز کا تھا اور لوگوں نے بعد میں فتوے دے رکھے تھے کہ انگریز کی ریل میں بیٹی کی سوا کرنا بھی جائز ہے. لیکن حضرت والا حضرت اللہ تعالیٰ سرہ نے اس بات کے اوپر تنبیہ فرمائی. اور یہ بات تو خانہ میں مشہور تھی کہ سامان لے کے جا رہے ہیں تو وہ سامان جو ہے جتنا وزن قاعدے کی روح سے لے جانے کی اجازت ہے ریل میں بغیر بک کرائے ہوئے, اس سے ایک سیر بھی زیادہ نہ ہو. اگر زیادہ ہو تو پہلے اجرت ادا کرو. یہ تمام اپنے متعلقین کو اس بات کی ہدایت تھی اور سب کا اس پر عمل بھی تھا اور حضرت والا کا خود عمل تھا. ایک مرتبہ تشریف لے کر سہارنپور سے جا رہے تھانہ بغل یا کہاں پتہ نہیں کس کون سے اسٹیشن پر, تو وہاں جا کر سامان کچھ دیکھا کہ زیادہ ہے تو جا کر بک کرانے شروع کر دیا. ریل جانے میں وقت کم رہ گیا تھا تو وہ جو افسر کھڑا تھا اس نے کہا حضرت آپ کس چکر میں پڑے, بیٹھ جائیے جا کر, کوئی نہیں پوچھے اسے. آپ کہا بھائی میں سامان زیادہ ہے, کوئی پکڑ لیا کسی نے تو پھر اس نے کہا جی میں گارڈ سے کہہ دیتا ہوں وہ آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. اچھا گارڈ جو ہے وہ کہاں تک جائے گا کہ جو فلاں جگہ تک جائے گا, تو اس سے آگے کیا ہوگا کہ اس سے آگے وہ دوسرا جو آئے گا اس کو بتلا جائے گا ان کو مت پکڑنا. تاکہ اچھا پھر جہاں اتروں گا تو پھر وہاں کہ وہاں پھر وہ اس کو بتا دے گا کہ ان سے مواخذہ مت کرنا, تاکہ اس سے آگے کیا آپ پھر چلے جائیں گے. کہا کہ نہیں جب میں مر جاؤں گا تو ایک اور پوچھنے کا موقع آئے گا, ایک اور عدالت لگے گی, اس عدالت میں کون بچائے گا مجھے؟ وہاں تمہارا یہ گارڈ اور یہ تمہارے انسپیکٹر تمہارے افسر یہ کہاں سے بتا لیں گے مجھے؟ اس جگہ پر بچانے والا کون ہے؟ وہ سن کے بھی حیران ہو گیا کہ یار کس قسم کے آدمی ہے کہ کہا رہا ہے ریلوے کا آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ لے جاؤ سامان اور یہ ادا کرنے پر مجھے ہے. وجہ اس کی ہے کہ دل میں یہ خطہ ہر وقت لگا ہوا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حضور پیش ہونا ہے. ایک پیسہ ادھر سے ادھر اگر ہو گیا تو وہاں جا کر کیا جواب نہیں کرتی ہے. یہ فکر پیدا فرما دی تھی اپنے متعلقین کے اندر. اور اب پھر معاملہ ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ حضرت کے ہی نام لینے والے اور حضرت کی تعلیمات کا ذکر کرنے والے یہ پہلی نظروں سے اوجھل ہوا الحمد للہ, جو حضرت کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ تھا. معاملات اور معاشرت وہ ختم ہوا. تو بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کسی اور آدمی کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے کہ اللہ تو اب تم میں حقوق کا اعلان ہے, حقوق اب ان کے حقداروں کو پڑتا ہے. اور اس میں یہ بات ہی سمجھ لیجیے, یہ ریلوے کی بات جو آئی کہ بعض حقوق تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسی ایک شخص کا حق پامال کیا تو اس میں اس بات کا احتمال ہے بھائی کبھی موقع ہوگا تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں گے. لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق کسی ایک آدمی سے نہیں ہے, سرکاری املاک ہیں, فرض کرو سرکاری املاک ہے, یہ سرکاری املاک کو تو لوگوں نے بالکل اسی رمادن سمجھ رکھا ہے. سرکاری املاک ہیں, ان سرکاری املاک کو اگر استعمال کر لیا تو وہ کسی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہے, پوری قوم کی ملکیت. لہذا ان میں اگر کسی شخص نے ناجائز تصرف کیا تو ساری قوم کا حق پامال کیا. بتاؤ کس کس سے معافی مانگو, کس کس سے معافی مانگو؟ بجلی چوری کر لی, جو آج ایک سیر مادر بنا لیا لوگوں نے بجلی چوری کرنے کا. ٹیلی فون ناجائز استعمال کر لیا, ٹیلی فون آپریٹر سے گٹھ جوڑ کر کے اور کالیں کرنی شروع کر دی, یا اور کوئی ایسا طریقہ تیار کر لیا کہ جس سے سرکاری املاک بغیر معاوضے کے استعمال کر لی. تو یہ حق کس کا پامال ہوا؟ ایک آدمی کا نہیں بلکہ پوری قوم.
بتاؤ کس سے معافی مانگنے جاؤ گے اور کون معافی دے گا تمہیں؟ اگر 8-10 آدمی سے بھی معافی مانگ لو تو پھر سے کام چلتا نہیں، اس واسطے کہ پوری قوم کی نیچے اسے اس کا معاملہ اور زیادہ سنگین اور زیادہ خطرناک۔ اس معاملے میں بہت ہی ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور آخرت میں جب پہنچے تو کسی کا حق اپنے ذمے نہ ہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات اس حالت میں ہو کہ کسی بھی انسان کا کوئی حق میرے ذمے میں نہ ہو، کسی کا بھی حق میرے ذمے نہ ہو۔ اس حالت میں میری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کا حق اپنے ذمے نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ حقوق ادا کر دو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جب سینگوں والے جانور سے بدلہ لیا جائے گا بغیر سینگ والے جانور کے حق میں۔ یہاں حدیث میں تھوڑا سا اختصار ہے، اشارہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی طرف۔ دوسری حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں تمام مخلوقات کو جمع کروائے، انسان، جانور، جنات سب جمع ہوں گے حشر میں، اور زمین پر چلنے والے چوپائے، زمین پر چلنے والے جانور، پرندے، چرندے، ہر طرح کے مخلوقات سب ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جانور کا بدلہ دلوائیں گے دوسرے جانور سے۔ ایک جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا تو وہ بدلہ دلوائیں گے۔ اب حالانکہ دیکھو جانور مکلف نہیں ہے، غیر مکلف ہے، یہ تو مکلف تو انسان ہے نا، حلال حرام کا مکلف تو انسان ہے، اور جانوروں کے اوپر کوئی داروگیر نہ عبادات کی، نہ ان کی ذمہ نماز پڑھ گئے، نہ روزہ پڑھ گئے، نہ حلال حرام کا ان کے یہاں کوئی تمیز ہے۔ تو جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کو غیر مکلف بنا رکھا ہے، لیکن اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں وہ بھی مکلف ہیں، ان کو بھی مکلف بنایا کہ اگر تم نے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آخر میں تم سے بدل لیا جائے گا۔ ہم تمہارے ذمہ نماز تمہارے ذمہ فرض نہیں، روزہ تمہارے ذمہ فرض نہیں، حلال حرام کھانے کا تمہارے ذمہ کوئی امتیاز نہیں، جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو، جو اس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں، لیکن ایک دوسرے کو جو تم نے مارا ہے آپس میں تو اس کا بدلہ آخرت میں لیا جائے گا۔ تو وہاں سب کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے بدلہ دلوائیں گے۔ اب کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے، جب یہ حدیث پڑھتا ہے نا آدمی تو سوچتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اس وقت سے لے کر قیامت تک کتنے جانور پیدا ہوئے اور کتنے جانوروں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی، کروڑوں اربوں قدموں، خدا جانے گنتی بھی ختم ہو جائے، تو یہ سارے کے سارے کا بدلہ لیا جائے گا، اگر سب انسان دیکھیں گے، اس کو انسان دیکھیں گے تو اس بدلہ لینے میں بھی تو صدیاں چاہیے، اس تمام واقعات کو تو صدیوں تک یہ نظارہ انسان کر رہے ہوں گے، تو وہ اس واسطے ہمیں بعید اور یہ عجیب معلوم ہوتی ہے بات کہ ہمارے ذہن اور ہماری عقل جو ہے نا وہ اس دنیا کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے، اور 12 مہینے کا سال ہوتا ہے اور 100 سال کا ایک صدی ہوتی ہے، اس نظام سے عادی ہے، اس میں ہم جکڑے ہوئے، لیکن وہ نظام جو آنے والا ہے وہ اس زمان و مکان کے تصورات سے مارا ہے۔ قرآن کریم فرمایا ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر۔ تو یہ زمان و مکان جو ہے جو ہم زمانے کا تصور ہمارے ذہن میں ہے نا، یہ وہ کچھ وہاں پر وہ زمانے کا تصور نہیں رہے گا۔ تو اس واسطے یہ جو ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ پھر تو صدیاں اسی میں گزر جائیں گی، وہ سب وہاں پر ہونے والی بات نہیں ہے، وہاں یہ سب ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں ہو جائے، سارا دیکھتے ہی دیکھتے ہو جائے۔ تو وہاں یہ سارا منظر سب انسانوں کو دکھایا جائے گا کہ ظالم جانور سے مظلوم جانور کا بدلہ لیا جا رہا ہے، ایک ایک بات کا بدلہ لیا، ایک ایک بات کا بدلہ لیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب سب جانوروں سے بدلہ لیا جا چکے گا، سارے جانوروں سے بدلہ لیا جا چکے گا، تو سب جانوروں سے کہا جائے گا کہ اب تم مٹی بن جاؤ، یعنی اب جو جتنا تمہارے اوپر ذمہ داری تھی نا وہ پوری ہو گئی، مسئلہ دلوا دیا ہمیں،
اب دلوانے کے بعد تمہارے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، کیونکہ مکلف ہی نہیں، لہذا سارے جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ اس وقت میں جب سارے جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا تو کافر کہے گا، کافر اس وقت کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش کہ میں بھی اسی طرح مٹی بنا دیا جاتا جیسے جانور کو بنا دیا، کیونکہ جانوروں کا معاملہ صرف اتنا ہوا کہ باہمی بدلہ دلوا دیا اور دلوانے کے بعد بس معاملہ ختم ہو گیا، اب نہ جنت کے نہ جہنم کے عذاب سے بھی ان کو چھٹکارا۔ لیکن کافر انسان کہے گا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہونا، یہاں اب بدلہ نہیں ہے، یہاں انسانوں کے درمیان بدلہ نہیں ہے، یعنی جو دنیا میں اگر کسی نے کسی کو مارا تھا تو یہ نہیں ہے کہ آخر میں کہ تو بھی مار لے اس کو اب بدلہ لے لے، نہیں، بدلے کا زمانہ گزر گیا، دارالعمل دنیا تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب تو یہ حکم ہے کہ جو ظالم ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ رہیں تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کے ذمہ ڈالے جائیں گے، وہاں بدلے کا تصور نہیں۔ تو اس واسطے انسان کہے گا کہ ہم سے تو جانور ہی اچھے کہ ان کا بدلہ لے کر اور پھر ان کو ختم کر دیا گیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب نہیں ہے۔ لیکن انسانوں سے بدلے کا معاملہ آخرت میں نہیں ہوگا، اس کے بجائے ان کی نیکیوں سے حساب و کتاب برابر کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ دیوالیہ۔ مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو صحابہ کرام نے کیا کہ رسول اللہ ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حقیقی مفلس وہ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں تمہیں حقیقی مفلس کون۔ حقیقی مفلس وہ ہے کہ آخرت میں جب آئے، ایک شخص ہوگا جو آئے گا تو اپنے ساتھ بہت عبادتوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، نمازیں اور روزے اور تسبیحات اور درود شریف اور تلاوتیں اور صدقات اور خیرات، پھر نہیں کیا کچھ نیکیوں کے ڈھیر۔ لیکن جب آئے گا تو ایک بہت بڑی مخلوق اس کے ارد گرد کھڑی ہوگی، کوئی کہے گا کہ اس نے میرا مال لوٹا، ناحق طریقے سے کھایا، کوئی کہے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، کسی نے کہا کوئی کہے گا میرا دل توڑا، کوئی کہتا ہے میری غیبت کی، تو لوگ مطالبہ لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی تمہارا حق دلوانے کا راستہ یہ، یہاں پیسے ویسے تو ہے نہیں، تو یہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، یہاں جو چلنے والی کرنسی ہے وہ ہے نیکیاں، لہذا تمہارا حق ہم اس طرح دلوائیں گے کہ اس شخص سے جو نیکیاں لے کر آیا نا، نماز اور روزے اور عبادتیں اور کیا کچھ، یہ اٹھا کر تمہیں دیتے رہیں گے۔ تب کوئی نماز لیے جا رہا ہے، اس کی کوئی روزہ لیے جا رہا ہے، کوئی اور نیکیاں لیے جا رہا ہے، اس طرح لے جائے، ساری نیکیاں جو لے کے آیا تھا ڈھیر کا ڈھیر وہ خالی ہو گیا، کوئی نماز لے گیا، کوئی روزہ لے گیا، پھر بھی آدمی کھڑے رہ گئے، انہوں نے کہا اللہ اور لوگوں کو تو مل گیا، ہمیں تو کوئی ملا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اب اس کا حل یہ ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ اٹھا کر اس کے ذمہ ڈال دیں۔ تو اب ان کے گناہ اٹھا کے ڈالے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ آخر میں اس شخص کا حال یہ ہوگا کہ آیا تو تھا بہت عبادتیں اور نیکیاں لے کر، لیکن آخر میں اس کو نصیب لے کے نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوگا، وہ الٹے گناہ اس کے ذمہ لازم ہوں گے۔ فرمایا یہ ہے حقیقی طور پر مفلس، الحمد للہ۔ تو اس واسطے جب یہ منظر دیکھیں گے لوگ کہ یہ جو جانور ہیں یہ تو آپس میں اپنا بدلہ برابر کر کے فارغ ہو گئے، لیکن ہم سے تو اب نیکیاں لی جائیں گی اور پھر جہنم سے واسطہ پیش آئے گا، تو اس واسطے اس کو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہو گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا قرآن کریم نے یود الذین اتوا الرسول تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی وہ یہ تمنا کریں گے اس دن کہ ہمیں زمین کے برابر کر دیا جائے، زمین کے برابر ہو جائے، دفن ہو جائے اور مٹی میں مل جائیں تاکہ ہمیں جہنم کے عذاب کا سابقہ پیش نہ آئے، یہ ہوگا۔ لیکن انسان کے لیے تو یہ کہا گیا کہ تمہیں اتنی بڑی عمر دی ہم نے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اتنی بڑی عمر دی
اس واسطے دی تاکہ ہوش کے ناخن لو، تاکہ عبرت حاصل کرو، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بھیجتے رہے۔ انبیاء کرام تمہارے پاس آئے، انبیاء کرام کے جانشین تمہارے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر تمہیں بتلاتے رہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، سب بتاتے رہے۔ لہذا اب تمہارے لیے کوئی چارہ کار اس کے سوا نہیں ہے کہ بدلہ دینا ہوگا اس شکل میں نیکیاں دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تو بھائی یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لا تؤدن الحقوق الى اهلها، حقداروں کو ان کا حق ادا کرو یہاں تک کہ ان کو قصاص لیا جائے گا بے سینگ والے جانور کا سینگ والے جانور۔ اللہ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما بقى غنى والید العلیٰ خیر من الید السفلی وابدأ بمن تعول تقول امرأتك انفق علی او طلقنی ویقول مملوکك انفق علی او بعنی ویقول ولدك الی من تکلنا۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند جملے ارشاد فرمائے اور ہر جملہ جوامع الکلم میں سے ہے اور ہدایات اور رہنمائی کی ایک کائنات سمیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے تو خیر الصدقۃ ما بقى غنى، سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غنا چھوڑ کر جائے۔ کیا مانا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ سارا مال صدقہ کر کے خود قلاش ہو کے بیٹھ گئے، سارا مال صدقہ کر دیا اور خود فقیر ہو کے بیٹھ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بلکہ صدقہ بہتر وہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد تمہارے پاس اتنا مال بچ جائے جو تمہاری واجبی تمہارے ذمہ جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کافی ہو۔ یہ نہیں کہ جوش میں آگے سارا مال صدقہ کر گئے اور بیوی بچوں کو کھائیں وہ کچھ ہے نہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے صدقہ کا۔ اور یہی معنی ہے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے جس میں فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کتنا صدقہ کریں، تو آپ کہہ دیجئے وہ صدقہ کیجئے، اتنا صدقہ کرو جو تمہارے اہل و عیال کی ضروریات سے فاضل ہو، وہ خرچ کرو، اس سے زیادہ خرچ کرنا جائز نہیں تمہارے لیے۔ اور اس معنی کی ایک حدیث نہیں بہت ساری حدیث ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ بھائی صدقہ جو کرو وہ اتنا کرو کہ اس کے بعد تم اور تمہارے بیوی بچے محتاج بنے نہ پھریں۔ اس لیے کرنے کی ضرورت بچائی، یعنی الٹا معاملہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ہر شخص اس فکر میں تھا کہ جو کچھ ہو سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ خاص طور سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم بر کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہر صحابی جو ہے وہ اس فکر میں تھا کہ سبھی کچھ خرچ کر ڈالے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو وہاں ضرورت پیش آ رہی تھی ان کو روک دیں۔ آج تو ضرورت پیش آ رہی ہمیں اس بات کی کہ ہمیں ترغیب دی جائے کہ بھائی صدقہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وہاں الٹا معاملہ تھا کہ ان کو روکنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، بریک لگانے کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ جو آئے وہ اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تیار ہے۔ تو آیت نازل ہوئی باقاعدہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، لوگ بے انتہا خرچ کر رہے تھے، اپنے بیوی بچوں کا حق بھی مارا جا رہا تھا،
اس واسطے آیت نازل ہوئی کہ قل اب کہہ دو کہ وہ خرچ کرو کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، فاضل ہو، اور جو تمہاری اپنی ذات کی، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت سے متعلق ہے وہ خرچ کرنا جائز نہیں، صدقہ دینا جائز نہیں. یہ آیت کریمہ کا، اور یہی اس حدیث کا بھی منشا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غنا چھوڑ جائے، یعنی آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے اس سے پوری کر سکے. اور یہ جو کبھی کبھی بعض شاذ قسم کی مثالیں ہیں، بعض صحابہ کرام کی بھی اور بعض دوسرے بزرگوں کی بھی، کہ سبھی کچھ صدقہ کر دیا. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا غزوہ تھا، سخت گرمی کا موسم، لمبا سفر اور کھجوریں پک رہی. مدینہ منورہ میں کھجوریں پکنے کا زمانہ جو آج کل یہ زمانہ ہے، اور اس وقت میں گرمی بھی شدید ہوتی ہے اور سارے سال کی معیشت اہل مدینہ کی اس زمانے کے اندر اس کا کاروبار ہوتا ہے. تو اس وقت میں غزوہ پیش آ رہا تھا، پیسے تھے نہیں، سواریاں نہیں تھیں، تو اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ بھائی جو شخص بھی یہ کام کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، کوئی آدمی جو خرچ کرے اس معاملے. تو سب لوگ کوئی کچھ کسی نے آگے بڑھ کر لوگوں نے دیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں اونٹ دیے، اونٹیاں دیا. اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے اور لا کر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے جو کچھ میرے پاس سامان تھا تو آدھا اٹھا کے لے آیا، آدھا بس چھوڑا اور آدھا سارا اٹھا. اور اس دن میرے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ شاید آج میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، اتنا لے آیا. بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لا کے سامان دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت فاروق اعظم سے کہ بھئی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو فرمایا کہ آدھا چھوڑایا ہوں، آدھا لے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو اس پر صدیق اکبر نے فرمایا کہ رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ رہا ہے، یعنی کچھ نہیں چھوڑا، سبھی کچھ لیا. تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس شخص سے کبھی بھی زندگی میں بڑھ نہیں سکتا. اقبال نے اسی مضمون کو نظم کیا ہے اور یہاں پر ختم کیا حضرت صدیق اکبر کے ارشاد کو کہ پروانے کو ہے شمع تو بھورے کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. تو وہ سارا کا سارا لا کر دے دیا. تو اب بدائی یوں لگتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہوا، کیوں گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی. تو یاد رکھیں یہ جو مثالیں ہیں یہ مثالیں دو باتوں میں سے ایک بات ہے. یا تو صورتحال یہ ہے کہ جیسے خود تھے ویسے ہی گھر والے بھی تھے، یعنی گھر والے بھی پوری خوش دلی کے ساتھ، گھر والے عاقل بالغ ہیں اور پوری خوش دلی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے، آپ جائیے اللہ کے راستے. تو اب ان کا حق، انہوں نے خود اپنا حق سے دستبردار ہو گئے، تو اب اس کے بعد ضرورت ہی نہیں رہی. تو اس واسطے اس سے نکل گئے. اور بعض بزرگوں سے جو واقعات اس طرح کے منقول ہیں وہ غلبہ حال کے ہیں کہ وہ قابل تقلید نہیں ہے. غلبہ حال میں معذوری کی حالت میں انہوں نے دے دیا، وہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے، ہمارے لیے قابل تقلید نہیں. ہمارے لیے قابل تقلید ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غنا چھوڑ جائے، یعنی گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ جائے. آپ یہ جو سمجھتے ہیں لوگ کہ بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ کوئی دنیا داری کی بات ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہے کہ یہ دنیا داری کی نہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے. یہ دنیا داری کی بات نہیں ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. صرف زاویہ نظر کا معاملہ ہے کہ اس کو چاہو تو دنیا بنا لو اور چاہو تو دین بنا لو. زاویہ نظر یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق میرے ذمہ عائد کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عائد کیے ہوئے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ان کے لیے یہ کسب معاش کر رہا ہوں، روزی کما رہا ہوں، ان کو دے رہا ہوں.
تو یہ پھر دنیا نہیں رہتا، یہ دین ہی بن جاتا ہے. لہٰذا یہ دنیا داری نہیں ہے اگر اس نیت کے ساتھ ہو. یہ جو لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے کچھ انتظام کرنا کیا ہے، یہ کوئی دنیا داری کی بات ہے، یہ نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بیمار ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت صاحب اس کو سمجھ رہے تھے کہ میں شاید اسی بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا، یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ بیماری بہت سخت تھی. اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، لیکن اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا اسی بیماری میں انتقال ہونے والا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس جو کچھ مال ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو وصیت کر دوں کہ میرے بعد وہ کار خیر میں لگ جائے. تو کتنی وصیت کروں؟ میں چاہتا ہوں سارا مال وصیت کروں کہ میرے بعد یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سارا مال خرچ نہیں کر، کی وصیت نہیں کر سکتے. اور فرمایا کہ تم اگر اپنے وارثوں کو کھاتا پیتا چھوڑ کر جاؤ، یہ 1000 درجہ بہتر ہے اس بات سے کہ ان کو محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے دست نگر ہوں. اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ تم ان کو کھاتا پیتا چھوڑ کر جاؤ. لہٰذا ان کا حق اب وابستہ ہو گیا تمہارے مال سے، تم سارا کا سارا مال جو ہے وہ صدقہ نہیں کر سکتے، وصیت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیا کہ اچھا اگر پورا نہیں کر سکتا تو آدھا کر دوں، آدھا اللہ کے راستے میں، آدھا وارثوں کے لیے. فرمایا نہیں، آدھا بھی نہیں. کہا کہ اچھا رسول اللہ 1/3 کر دوں. آپ نے فرمایا 1/3 کر سکتے ہو، لیکن 1/3 بھی آخری حد ہے. یعنی 1/3 کی اجازت تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1/3 سے بھی کچھ کم کر. الثلث والثلث کثیر فرمایا 1/3 یا یہ بھی زیادہ ہے. تو صرف 1/3 کے خرچ کرنے کی اجازت ہے. کیوں کہ میرے بعد جو ورثہ ہے وہ اگر لوگوں سے مانگتے پھرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور لوگوں کے دست نگر رہے، تو اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی کہ تم ان کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے. لہذا بیوی بچوں کے لیے کمانا، ان کو کھلانا، ان کے لیے انتظام کرنا، یہ کوئی دنیا داری کی بات نہیں. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لقمہ اٹھا کر تم اپنی بیوی کے منہ میں دو، وہ بھی اللہ کے نزدیک صدقہ ہے، یعنی صدقے کے ثواب کا حکم ہے. تو اس واسطے فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ جو زنا چھوڑ کر جائے. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. قرآن کریم میں جب اللہ کے راستے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، درمیانہ رہتے ہیں. اسی واسطے ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ اسی سنت کے مطابق یہ رہا کہ بھائی جب وہ کوئی سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو ساتھ میں یہ کہتا ہے بھائی بچوں کے واسطے بھی کچھ کرو. ایسا نہ ہو کہ بس سبھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت ادا فرمائی ہے اس نے سارے پہلوؤں کی رعایت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ایک بات کا کہ ہمیں دل میں بیٹھ گئی تو دوسرے جو پہلو ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. اور یہی تو سارا دین ہے. حدود اللہ یہ کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہے ہر چیز. نماز پڑھو تو کتنی پڑھو، یہ نہیں کہ بھائی سارے 24 گھنٹے نماز ہی پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی دین نہیں. بلکہ اس میں جو کچھ فرائض ظاہر ہوئے وہ تمہارے ذمہ وہ بھی کرنے ہیں، یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو. نماز کتنی پڑھو، روزے کتنے رکھو، صدقہ کتنا دو، ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے اور اسی حد کو بیان فرمایا ہے نبی کریم سرورد عالم. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دین تمام، شریعت ہے تمام تر نام حدود اللہ. اللہ نے جو حدیں بنائی وہ شریعت، اور سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ حدود، کہ ان حدود کو کس طرح محفوظ رکھا جائے، کس طرح کون سا کام کس حد تک کیا جائے، یہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ہے حفظ حدود.
تو یہی چیز سکھانی ہوتی ہے. اور شیخ کے پاس جانے کا اصل منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ حدود قائم کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کون سا کام کس حد تک کرو، اس سے زیادہ آگے بڑھو گے تو حدود پامال ہو. اگلا جملہ ارشاد فرمایا، وقت ختم ہو گیا، چلو انشاءاللہ باقی زندگی دی تو باقی حدیث کا دوسرا حصہ اگلے جمعہ پر. کسی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ پچھلے اتوار آپ نے نماز قضاء عمری کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا تھا، جبکہ ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ نماز قضاء عمری کے بارے میں قرآن حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، لہذا جس کی پچھلی نمازیں باقی رہ گئی وہ سب معاف ہیں. اس کی مثال انہوں نے یہ پیش کی کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنی عمر کے 50 سال بعد اسلام قبول کرتا ہے تو اپنی نماز قضاء عمری کیسے ادا کرے گا؟ وہی سمجھنے کی بات ہے، غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس کے اوپر قضاء عمری نہیں ہے، اس کی نماز تو اسی دن سے شروع ہوگی جس دن سے اس نے اسلام قبول کیا. لیکن مسلمان جو ہے نمازیں چھوڑی ہیں تو اس کے ذمہ اس کی قضا واجب ہے، اور یہ جن صاحب نے کہا یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط بات. لا الہ الا اللہ. گھر میں بجلی کا کنڈا لگا ہے لیکن اس کو میٹر سے لگایا ہوا ہے. میٹر سے لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا بل آئے گا تب بھی بھائی بغیر اجازت کرنے کا تو گناہ ہوگا. پچھلے بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو جب بھی آنکھ کھلے اٹھ کر فوراً نماز پڑھ لے، لیکن اگر مکروہ وقت ہو تو مکروہ وقت آ کر ہے تو مکروہ وقت میں پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس سے اتنا انتظار کر لینا چاہیے. مثلا آنکھ کھلی ایسے وقت جب سورج نکل رہا ہے تو اس وقت نماز نہ پڑھے، 10-12 منٹ تقریباً ہوتے ہیں، 12 منٹ کے بعد پھر نماز پڑھیں. اچھا بھائی دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں، اعزاء، اقارب، متعلقین سب کو ہر طرح کی معصیتوں اور منکرات سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ ہر قدم پر اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرما. یا اللہ اپنی رضا کاملہ عطا فرما. اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 030022814002. شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.